جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کائنات میں آئے، ان تمام انبیاء کرام کی صفت کیا تھی؟ سچ بولنا۔ اللہ انہیں عظیم الشان اجر سے نوازے گا۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے۔ ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ان کا درجہ کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا مقام کتنا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے، کہ اسلام اور ایمان اور فرما برداری کے بعد تذکرہ اللہ نے صدیقین کا فرما دیا، سچے لوگوں کا فرما۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کی صفت سچ، انبیاء کی صفت سچ، صحابہ ایمان کی صفت سچ، قیامت کے دن آنے والی کام چیز سچ، اور دنیا میں سچے لوگوں کا ہمیشہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3۔ اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرتا ہے منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے جو عرش والا خدا اس ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، ساقی کوثر، شافی محشر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی حیات طیبہ کو مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. وہ کائنات کے امام جو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بن کے آنے والے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حالات بڑے دیگر گوں تھے، حالات بڑے خراب تھے، لیکن کائنات کے امام نے جب لوگوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا تو ایسا اخوت اور بھائی چارے کا پرچار ہوا کہ معاشرے کے اندر صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے لگ پڑے.
ہمارے جو معاشرے ہیں ان میں فتنہ فساد، لڑائی اور جھگڑے آخر کیوں ہوتے ہیں؟ معاشرے کے اندر جب حسد کی رفتار بہت تیز ہو جائے، جب جھوٹ لوگ اس قدر بولنا شروع کر دیں کہ جھوٹا آدمی خود کو سچا تصور کرنے لگ پڑے، تو وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی اجڑتے ہیں، معاملات ایسے معاشرے کے اندر دن بدن بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر سچ کا قیام کر دیا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، ایسے معاشرے کے اندر کبھی بھی کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بھی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ان زیادتیوں کے اسباب جو اٹھتے ہیں، اس کی مین وجہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور آج کہ اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اس بات کو واضح طور پہ بیان کروں گا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچ کو اختیار کرنا چاہیے، سچے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں معاشرے کے لوگوں کو سچائی کی ترغیب دینی چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص، ہر بوڑھا، ہر جوان اس فریضے کی ادائیگی کو صحیح معنوں میں ادا کرنا شروع کر دے تو حقیقی بات ہے ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے، بہتر بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا خالق وہ ہے، ہمارا اللہ وہ ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا جو خالق ہے وہ سچا ہے، اس کی بات، اس کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا رب سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے۔ وعد اللہ حقا، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو ہمیشہ سچا وعدہ کرتا ہے۔ سچ بولنا ہمارے خالق کی صفت ہے، سچ بولنا ہمارے رب کی صفت ہے، اور سچ بولنا اللہ کے انبیاء کی صفت ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، کسی نبی نے بھی جھوٹ نہیں بولا، کسی نبی نے بھی جھوٹ کو نہیں اختیار کیا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے
ان سب کی اگر کوئی صفت تھی وہ کون سی تھی؟ سچ بولنا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کیا ہمارے اندر بھی یہ سچ والی صفت موجود ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہاں بیٹھے اپنے ذاتی طور پہ خود پہ محاسبہ کریں۔ نوید صاحب خود سے محاسبہ کریں، کتنے سال ہو گئے ہم لوگوں کو مسجد کے اندر جمعہ ادا کرتے ہوئے؟ کبھی ہم نے اس مسجد کے اندر جمعہ پڑھا؟ کبھی ہم نے کسی اور خطیب کا خطبہ سنا؟ ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں ان جمعوں سے؟ کرے گا محاسبہ، کتنی باتیں ہم سیکھ چکے، کتنی باتوں کے اوپر ہم نے عمل کیا۔ آج اپنا محاسبہ تو کریں، یہ اپنا جو دماغ ہے اسے ذرا دوڑائیں تو صحیح۔ جمعے کا مقصد صرف محض سننا بھی نہیں ہوتا، جمعے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے آشنا ہو کر، قرآن و سنت کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جان کر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا تو ہم کامیاب۔ اگر ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ جمعے کا تبھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو دین کی باتیں جمعے کے اندر سنی جائیں، وہی باتیں ان کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور ان باتوں کی ترغیب ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ہے اصل جمعے کا مقصد۔ تو آج جو میں بات بتانے لگا ہوں، ہم نے سچ کو اپنانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اے جڑی اکھاں بند ہو رہی ہیں، اکھاں بند ویکھ کے تے مینوں دل کردا میں پنجابی شروع ہو جاواں، چونکہ قاری صاحب نے آکھیا مینوں، قاری صاحب کہہ رہے تھے جی آپ اردو میں جمعہ پڑھایا کریں، اردو میں بھی ماشاءاللہ جو نا کمی کوئی رہنے نہیں آپ دیتے۔ انہوں نے مجھے 12 دفعہ اصرار کیا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں اردو شروع کر دیتے ہیں جمعہ۔ تو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھا کریں، جو گفتگو ہو رہی اسے توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ سچ انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے اپنی اس عظیم الشان کتاب کے اندر تذکرہ ابراہیم کا کیا اور بتا دیا ابراہیم علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا اس قرآن کے اندر ادریس کا تذکرہ ہے، اور تذکرہ کیا ہے کہ ادریس جو اللہ کے نبی ہیں وہ سچے نبی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اس قرآن کے اندر موجود، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے اپنے والد گرامی سے وعدہ کیا، اے میرے ابا جان اگر آپ کا حکم ہو، آپ کا آرڈر ہو، اور یہ آرڈر خدا بند کی طرف سے آیا ہے، تو انشاءاللہ آپ مجھے نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اور اسماعیل علیہ السلام پہ گلے پہ چھری چلائی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اف تک نہیں کہا۔ جو وعدہ کیا، جو عہد کیا، اس کو سچ کر دکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ سچ بولنا انبیاء کرام کی صفت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب خوابوں کی تعبیر بتلائی
اور وہ تعبیر سچی نکلی تو پھر کیا زبان سے صدا نکلی؟ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کائنات میں آئے، ان تمام انبیاء کرام کی صفت کیا تھی؟ سچ بولنا۔ اللہ کی صفت کیا ہے ابھی؟ سچ بولنا۔ انبیاء کی صفت کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اب صاحب ایمان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنے والے ہیں، جو محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، جو خود کو مسلمان کہنے والے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت اللہ کا یہ قرآن سورۃ الاحزاب، اللہ نے اسلام، مسلمان، مومنین اور اپنے فرما برداروں کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ صدیقین لوگ ہیں۔ سچ کا درجہ بتانے لگا ہوں، کتنا عظیم درجہ ہے سچ بولنا۔ اسلام، مسلمان اور اللہ کی فرما برداری کے بعد جن کی صفات کا تذکرہ اللہ نے اپنے اس قرآن کے اندر کیا وہ صدیقین ہیں، وہ سچے لوگ ہیں۔ سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے، سچ بولنے والے لوگوں کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ اللہ نے یہاں اسلام، ایمان اور وہ فرما بردار لوگوں کے بعد جن کا تذکرہ کیا ہے وہ صدیقین لوگ ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ایسے سچے لوگوں کے لیے خالق کائنات نے بخشش رکھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عرش والے خدا نے بہت عظیم اجر رکھا ہے۔ ایمان والوں کی صفت ترتیب کے ساتھ، چونکہ میرا موضوع سچ بولنے سے ہے اس لیے میں نے اسی انداز کے ساتھ صدق کی صفت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ انہیں عظیم الشان اجر سے نوازے گا۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی نہیں کرتے۔ ان کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ان کا درجہ کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کا مقام کتنا ہے، ان کی عظمت کتنی ہے کہ اسلام اور ایمان اور فرما برداری کے بعد تذکرہ اللہ نے صدیقین کا فرما دیا، سچے لوگوں کا فرما دیا۔ صدیقین کا درجہ کتنا ہے، صدیقین کا مرتبہ کتنا ہے؟ قرآن کی ایک اور آیت سنتے جانا۔ انبیاء کے بعد جن لوگوں کا سب سے زیادہ مرتبہ اور درجہ ہے وہ سچے لوگ ہیں، جھوٹے لوگ نہیں، کذاب لوگ نہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں۔ اللہ نے انبیاء کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ صدیقین ہیں۔ سچ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجئے۔ آج اس جمعے کے اندر جو بندہ یہ عہد کر کے اٹھا کہ ہم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وہ حقیقی بات ہے خوش قسمت بندہ ہے جو یہاں سے اس جمعے کے بعد یہ تہیہ کر کے اٹھے گا۔ سچ کو اوڑھنا بچھوڑنا بنانا ہے
جہاں سچی بات ہے وہاں پہ ڈٹ جانا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ میں سمجھوں گا آج کا میرا جمعہ بھی یہ کامیاب ہے۔ میں کچھ زیادہ باتیں ڈسکس نہیں کر رہا، میں کچھ زیادہ باتیں نہیں بیان کر رہا، صرف سچ اور جھوٹ کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ سچ بولنا انبیاء کی صفت، سچ بولنا صاحب ایمان لوگوں کی صفت، اور سچے لوگوں کا درجہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کے اوپر عرش والے خدا نے انعام کیا ہے۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور انبیاء کے بعد کن کا درجہ آیا؟ صدیقین کا، سچے لوگوں کا۔ سچ بولا کریں، سچ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں ہمارے پاؤں پھسلنے نہیں چاہیے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچ کو اختیار کرنا چاہیے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ لگی ہوگی، اور رب کی بارگاہ کے اندر، رب کی عدالت کے اندر جو لوگ سچ بولتے ہوں گے، یہی سچائی کل قیامت والے دن ان کے لیے نفع بخش ہوگی۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، جو سچ بولتے ہیں یہ سچائی کل قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ اللہ کی صفت سچ، انبیاء کی صفت سچ، صحابہ ایمان کی صفت سچ، قیامت کے دن آنے والی کام چیز سچ، اور دنیا میں سچے لوگوں کا ہمیشہ ہم نے ساتھ دینا ہے۔ اب یہ تو جان لیا اللہ سچ بولتا ہے، انبیاء کرام سچ بولتے ہیں، یہ ہم نے جان لیا ایمان والوں کی۔ جو مومن بندہ ہے جھوٹ منافق بولتا ہے، مومن بندہ نہیں بولتا۔ جھوٹ منافقین کی صفت میں ہے، ایمان والوں کی صفت میں نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3۔ اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرتا ہے منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک سچ ہے، میں چاہتا ہوں سچ پہ رہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کے حوالے سے بھی چند ضروری باتوں سے آپ کو آگاہ کرتا چلا جاؤں۔ یہ جھوٹ جو ہے، یہ حقیقی بات ہے، خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے یہ جھوٹ۔ اس کے بہت سارے واقعات انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، زندگی کے اندر بھی بہت سارے واقعات ایسے پڑے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسے واقعات موجود ہیں جب جھوٹ کو چھوڑا، سچ کو اپنایا، تمام برائیاں چھوٹ گئیں۔ یہ جھوٹ بولنا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں، منافقین کی صفت ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو فسادی ہوتا ہے وہ بندہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے اتنا کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتے، جھوٹ، ادھر لڑائی ڈال دی، ادھر لڑائی ڈال دی، ادھر لڑائی ڈال دی، ادھر لڑائی ڈال دی، ادھر گیا، او یار او تیرے بارے ادھر یہ گلاں کردا سی،
وہ تینوں کہتا سی ہوں ایسی دی تیسی میں چھل لا دیا گا یہ کر دیں گا. اس بیچارے نے بات نہ بھی کی ہو, غصے میں آ کے اس نے کوئی ایک دو باتیں کر لی. یار بندے کو غصہ آ جاتا ہے, غصے میں کسی کے متعلق کوئی بات کر لیتا ہے, یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے, ہو جاتا ہے انسان سے, انسان ہے. غصے میں کوئی منہ سے بات نکلی, وہ جو تیسرا بندہ جاتا اس کے پاس, وہ جڑیاں گلاں انہیں نہیں بھی کہیاں وہ بھی آپ دے کولوں بنا بنا کے ٹھوکی جائے گا. اے بھی انہیں کیتا ہے, اے بھی انہیں کیتا ہے, اے بھی انہیں کیتا ہے, اے بھی انہیں کیا ہے, اے بھی انہیں کیا ہے, اے بھی انہیں کیا. ہوندی ایسی دی تیسی, میں انہوں نبڑنا جا کے میں کرنا ہوں دے نال. اب کیا ہوتا ہے, وہ بھی گرم ہو گیا. اب اس کے پاس آتا ہے, اوے وہ تیرے خلاف ادھر نہیں گلاں کردا پیا سی, وہ تو تینوں برا بھلا کہندا پیا سی, وہ کہندا میں یہ کر دیاں گا, میں وہ کر دیاں گا. اچھا نبڑ لینا ہے. پھر وہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, اور ان تمام لڑائیوں کے اسباب جو ہوتے ہیں اس میں مین کردار جھوٹ کا ہوتا ہے. وہ منافق بندہ اس صف میں شامل ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر لوگوں کو آپس میں جڑنے نہیں دے رہا ہے. اس لیے فرمایا منافق کی صفت ہے جھوٹ بولنا. صاحب ایمان لوگوں کی صفت جھوٹ بولنا نہیں ہے. آج یہ بھی تہیا کر کے اٹھیں, ہم نے ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے, جھوٹے لوگوں کا ساتھ. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا قرآن خود تلقین کر رہا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو رب سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو. ہن اے نہیں جی بچپن چ میرے نال پڑھدا رہیا سی, میری اون دے نال تے بڑی یاری ہیگی سی, اج موقع پیا جھوٹ مول کے وہ کسے دے خلاف گل کردا پیا تے اے میرا یار سی, میں لہذا اپنے یار دی یاری دا ساتھ دینا پاواں وہ جھوٹا ہی ہے. یہ دوستی نہیں ہوتی, یہ یاری نہیں ہوتی, یہ وفاداری نہیں ہوتی. جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو جھوٹا ہے اس کی ترغیب کرے, اسے سمجھائے یار اس طرح کا جھوٹ نہ بولو, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو جھوٹا بندہ ہے رب نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, رب کبھی بھی جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جھوٹ کون بولتا ہے؟ جھوٹ وہ بولتا ہے جس کا رب کے قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہوتا. جھوٹ وہ بولتا ہے جو رب کی آیات کو مانتا نہیں ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جھوٹ وہ بولتا ہے, جھوٹ وہ اختیار کرتا ہے جو شخص رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاؤں گا, میں جھوٹ بول کے اپنا مطلب نکال لوں گا, میں جھوٹ بول کے اتنی بڑی سزا سے بچ جاؤں گا, میں جھوٹ بول کے دونوں کو لڑا کے اپنا فائدہ حاصل کر لوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جتنا بھی بھروسہ ہے, اس کا جتنا بھی ایمان ہے, جتنا بھی وہ توکل کیے بیٹھا وہ جھوٹ پہ کیا, رب پہ تو نہیں ہے. رب پہ بھروسہ نہیں ہے, رب پہ توکل نہیں ہے. اس لیے رب نے فرما دیا جو جھوٹا بندہ ہے وہ رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتا. اگر رب کی باتوں کے اوپر ایمان لاتا ہوتا, یقین ہوتا, اللہ کی باتوں کو مانتا ہوتا تو کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا. سچے لوگوں کا ساتھ دیجئے, سچے لوگوں کا ساتھ, جھوٹے اور کذاب لوگوں سے بچیے. یہ نہ دیکھیے یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا قریبی دوست ہے, اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے دن گزارے ہیں, اس کا ہی ساتھ دیں گے, چاہے وہ جھوٹا ہے, چاہے وہ لڑائی کی طرف لے کے جا رہا ہے, چاہے وہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو آج سے, اس جمعے سے ہم نے سچ بولنا ہے انشاءاللہ. یہ تہیہ کر لیں. ہم نے جہاں سچ بولنا ہے وہاں ہم نے لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب دینی ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر جب تک زندگی گزارنی ہے ہمیشہ سچے لوگوں کا انشاءاللہ ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. اور کائنات کے امام نے کیا فرمایا, علیکم بالصدق, سچ کو لازم پکڑ لو.
سچ کو لازم پکڑ لو. یہ حدیث سنا کے چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑ لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سچ ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی انسان کو رب کی جنت میں لے جاتی ہے. فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ بندہ رب کی فہرست میں، رب کی لسٹ میں، رب کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب کے ہاں سچے لکھے جائیں تو آج اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ ہمیشہ کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے انشاءاللہ. اور کائنات کے امام نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ رب کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے. اب یہ ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ سچ بول کے نیکی کے راستے پہ چل کے رب کی جنت کو حاصل کرنا ہے، یا جھوٹ بول کر برائی کی طرف مائل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہو کے رب کے ہاں جھوٹا لکھے جانا ہے. یہ اب ہم نے انتخاب کرنا. کائنات کے امام نے فرمایا ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا، اسی طرح کبھی بھی سچ اور جھوٹا اکٹھا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آج انشاءاللہ ہم نے اس بات کا تہیہ کر کے اٹھنا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، سچ کی ترغیب دینی ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، جھوٹ سے انشاءاللہ بچنا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.